السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں محرم کا محترم مہینہ عطا فرمایا ہے، لیکن مسلمانوں، دوستوں، عزیزوں، محرم کی جو قدر ہونی چاہیے ہم اس طرح سے محرم کی قدر نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم سوچیں تو صحیح، کسی لکھنے والے نے کیا ہی اچھا لکھا ہے، کیا ہی خوب لکھا ہے کہ دشہرہ میں ہمارے برادران وطن جو لوگ ہیں، جسے ہم اور آپ ہندو کے نام سے جانتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 راتوں تک پنڈال بنانے میں، شور و غل کرنے میں اپنی 10 راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم محرم میں کیا کرتے ہیں، تعزیہ بنانے میں، کھیل کود کی تیاری میں، شور و غل میں اپنے 10 دنوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ دشہرہ میں جبراً چندہ وصول کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی محرم میں جبراً چندہ وصول کرتے ہیں۔ وہ لوگ 9ویں اور 10ویں کو رات بھر اپنے کھیل کود کا تماشا کرتے ہیں، پردرشن کرتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ہم محرم بھی 9ویں اور 10ویں کو یہی عمل کرتے ہیں، ہم بھی کھیل کود تماشا کرتے ہیں، اپنے کھیل کو دکھاتے ہیں، اور آنے جانے والے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے بد دعائیں لیتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے ناظرین، وہ لوگ اپنے بت کو لے جا کے دفن کر دیتے ہیں، پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی جو تعزیہ اٹھانے والے ہیں، وہ لوگ اپنے تعزیے کو لے جا کے کہیں پہ سائیڈ میں کنارے میں رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لاکھوں، 2 لاکھ 10 لاکھ روپے پیسے برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ نہیں۔ ناظرین، ہم سوچیں تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، دشہرے کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف محرم کو رکھیں، اور اپنے کرتوت کو سامنے رکھیں اور ان کے کاموں کو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد آپ اور ہم جو ہے موازنہ کریں، مقابلہ کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہونا چاہیے اور ہمارا شمار ابھی کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے اس چیز کو بھی کہ ہماری قوم کی ابھی حالت یہ ہے کہ جو لوگ ابھی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں نا، ان کو اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو انہیں 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ آپ انہیں رمضان کے روزے کے لیے کہیں گے، وہ اپنی بیماری کا بہانہ بتا دیں گے۔ لیکن یہ ایسے ہی لوگوں کو آپ محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ 20-20 کیلو کے ڈھول کو اپنے گردن میں رکھتے ہیں، اور 1 منٹ 2 منٹ نہیں، گھنٹے دن ان کا چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ ہماری قوم کی حالت اتنی بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ آپ کے والدین، ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، یتیموں غریبوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن نواسۂ رسول کی شہادت ہو گئی، پورے آل رسول تہ تیگ کر دیے گئے، اور ان کی شہادت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیل کود کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں سے بے حیا ہو کے اور بے پردہ ہو کر نکل جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یاد رہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ اور ہم خود محسوس کریں کہ کسی موسم کا کچھ سالوں سے ہم مزہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر فیصلے کیے جائیں گے۔ ایک قرآن کریم کی آیت کو بھی آپ سامنے رکھیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں کے کام میں وہ لوگ آگے بڑھ کے حصہ لینے لگتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، بس اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستی والے لوگ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، آپ اور ہم غور کریں۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ گناہ جو انسان کی ذات تک محدود ہیں، ایک وہ گناہ جو متعدی ہوتا ہے، جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ
آپ اور ہم غور و فکر کریں کہ یہ محرم میں یا اور بھی کسی دوسرے کام میں جو لوگ غلط کام میں اگوائی کرتے ہیں اور لوگ اس کام سے جڑے چلے جاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے گناہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں، یہ جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، ان کا گناہ کس آدمی کے کھاتے میں جائے گا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر قتل کی ابتدا قابیل نے کی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی ناحق اور ظلم و زیادتی کے ساتھ قتل کیے جائیں گے، ان سارے قتل کے گناہ جو ہے قابل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین، جو لوگ گناہوں کے کام میں سپورٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، خدا را ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے دوستوں کہ اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور ان عملوں سے باز آ جائیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہوں کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جو بھی بندہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، وہ بھی بندہ گناہ کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے اور اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اس لیے ناظرین، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ آپ خود دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے کھیل کود، تماشے کا، میلے کا، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سال اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ اور ہم اگر اس میں پابندی نہیں لگائیں گے، خود کو ان کاموں سے اگر الگ نہیں کریں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دیں گے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مومنوں کا، مسلمانوں کا صرف 2 تہوار ہے، عید اور بقرعید، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔